اہل سنت والجماعت کی جماعت ناجی ہے، اور ائمہ میں جو اختلاف ہوا ہے ابو حنیفہ، مالک، شافعی و احمد میں، یہ اختلاف مضر نہیں ہے، اختلاف مفید للدین ہے۔ جیسے باپ کے 4 بیٹے ہیں، مہمان آ رہا ہے، باپ نے کہا بھائی ایک بچڑا ذبح کرو، ایک بچڑا ذبح کرو۔ 4 بیٹوں میں سے ایک نے کہا بابا اس وقت لوگ بچڑے کا گوشت نہیں کھاتے، ایک بکرا دیکھ لیں گے۔ دوسرے نے کہا عمدہ قسم کے مچھلی پاپلیٹ لے آئیں گے۔ تیسرے نے کہا مرغی کے چامپے اور مرغی کی بوٹیاں بنا لیں گے۔ چوتھا نے کہا اعلیٰ قسم کا قیمہ، چھوٹے گوشت کا بہترین قسم کے، اس میں سبزی ڈال لیں گے۔ اب میں نے کہا چاروں کر لو، چلو۔ ندا سلور والا مذہب سر یہودی، یہ چاروں مذہب حقیقت میں ایک ہے، ماؤتا پک پیدا کو اختلاف، میں نے اور آپ نے اس میں اختلاف ڈالا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ کام کی کتاب ہے بڑی، اس کا نام ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، کہ چاروں اماموں میں سے ایک بھی قابل ملام نہیں ہے، سب واجب الاحترام۔ اللہ اکبر۔ صفحۃ التفاسیر میں بھی صابونی نے اختلافات میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے تقلید و اجتہاد کا اس بات کیا ہے، اور ائمہ کرام پر جو طعن ہے اس کو ہٹایا ہے۔ طاعنین تو دشمنان خدا و رسول ہے۔ جامع ام القری میں ایک جلسہ ہوا اور انہوں نے احسان الہی ظہیر کو دعوت دی۔ اس نے تقریر کی، تقریر سیکھا ہوا تھا عربی میں، اور جوش میں آ کے کہا کہ اس دن سے تفرقہ ہوا ہے جس دن سے 4 امام نکلے اور 4 فقہ بنی اور 4 مذاہب بنے۔ جب احسان الہی ظہیر بیٹھ گیا تو رئیس جو ام القری کا تھا وہ کھڑا ہو گیا لاؤڈ اسپیکر پر، اس نے کہا شیخ نے جو باتیں کہی ہے یہ ان کی اپنی باتیں ہیں، یہ جامع ام القری یا سعودیت کے مذہب نہیں ہے، اور ہم چاروں ائمہ کو دین کی قدردانی اور اتفاق کے باعث سمجھتے ہیں، ہم چاروں فقہوں کا احترام کرتے ہیں، چاروں مذہب کو توحید و سنت کی نگاہ میں وحدت سے دیکھتے ہیں، اور چاروں اماموں نے اور فقہوں نے اور مذاہب نے کوئی نقصان نہیں کیا، نقصان ان کو نہ سمجھنے والوں نے پہنچایا، اور یہ اعلان بھی کیا کہ آئندہ ہمارے اسٹیج پر اس طرح لوگ نہیں آئیں گے۔